ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سبھی کو نظر آ جاتی ہے؟ یہ انسان بھی پینسل کی مانند ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہیں تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔ پہلے میں بہت روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا احساس اپنے اللہ پاک کے سپرد کرتی ہوں۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ مرد چھوڑ جانے کے فیصلے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں اور بہت بار واپس بھی لوٹ آتے ہیں۔ عورت اس فیصلے پر بہت سوچتی ہے، مگر کر لے تو پھر واپس لوٹتی نہیں۔ ٹوٹ جائیں مگر اللہ کی ذات سے جڑے رہیں، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ اپنی روح کو مطمئن کریں، معاشرے کو نہیں۔ شاید کوئی تراش کر قسمت سنوار دے، اسی سوچ میں ہم عمر بھر پتھر بنے رہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا اور کوئی نہیں۔ انسان وہ نہیں جو چہرے سے دکھتا ہے، انسان وہ ہے جو سوچ سے دکھتا ہے۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ سنو، اب وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی۔ لوگ زندہ ہیں مگر رشتے مر گئے ہیں، اور کیا پتا کہ تمہارا ادھورا قصہ وہ جلد ہی مکمل کر دے، اور کیا پتا کہ اب وہ کن کہنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ سب سے چھوٹا مگر سب سے دردناک قصہ، تم کیوں جہنم میں گرے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور کیا پتا کہ تمہارا ادھورا قصہ وہ جلد ہی مکمل کر دے، اور کیا پتا کہ اب وہ کن کہنے والا ہو۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے، سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ کسی انسان سے اتنی امید مت لگائیں کہ امید ٹوٹ جائے تو آپ خود بھی ٹوٹ جائیں۔ حیا کی انتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگا لو۔ معلوم نہیں کتنے گناہ گار ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ سب سے بڑا دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ کیا کہا، اپنوں سے امید رکھتے ہو؟ پاگل ہو، قصہ یوسف نہیں سنا؟ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ محبت ہم سے کرنی ہے تو پھر وعدہ نہیں کرنا۔ یہ وعدے ہم نے دیکھے ہیں کہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت ہم سے کرنی ہے تو پھر ضد بھی نہیں کرنی۔ یہ ضد بھی ہم نے دیکھی ہے کہ ساتھی چھوٹ جاتے ہیں۔ محبت ہم سے کرنی ہے تو ہر تحفہ نہیں دینا۔ یہ تحفے ہم نے دیکھے ہیں بہت مجبور کرتے ہیں۔ محبت ہم سے کرنی ہے تو پھر شکوہ نہیں کرنا۔ یہ شکوے ہم نے دیکھے ہیں دلوں کو دور کرتے ہیں۔ محبت ہم سے کرنی ہے
تو پھر رویا نہ کرنا۔ یہ آنسو ہم نے دیکھے ہیں، دلوں کو چیٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہوتی ہیں۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا، یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ زندگی میں ہر سچویشن عارضی ہوتی ہے، اس لیے جب زندگی اچھی ہو تو اسے انجوائے کرو اور اسے پوری طرح حاصل کرو، اور جب زندگی اچھی نہیں ہوتی تو یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی اور بہتر دن آنے والے ہیں۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہرباں دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لیجئے گا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولیے گا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔